سر اس نے کہا تھا کہ ہم مسجد نبوی میں نکاح کریں گے۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ ہم اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوں، میں یہ بات چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کروں، میں یہ بات چاہتا ہوں کہ ہم غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں۔ لیکن سر وہ بدل گیا، اور بدلا بھی ایسے ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں آنکھوں کے مقام پر نہیں ماتھے پر چلی گئیں، اور ماتھے سے بھی کہیں پیچھے چلی گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ سارے خواب جو دیکھے، ان خوابوں کی تعبیر آپ نے وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا آپ اس پر نچھاور کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ٹھیک بات کو بھی مانا اور اس کی ہر غلط بات کو بھی مانا۔ وجہ یہ ہے کہ جس بات پر آپ کو انکار کرنا چاہیے تھا، آپ میں انکار کی ضرورت پیدا نہیں ہوئی، اور اگر انکار کی ضرورت پیدا ہو بھی گئی تو پھر بھی آپ جذباتی طور پر کمزور پڑ گئے، کیونکہ سامنے والے نے آپ کو جذباتی طور پر توڑ دیا تھا، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اب آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ آپ کے آگے آگے بھاگتا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے اس نے آپ کو جذباتی طور پر توڑا ہے، اس کو بھی جذباتی طور پر توڑنا چاہیے۔ جس طرح سے اس نے آپ کو روحانی طور پر نقصان پہنچایا ہے، اس طرح سے اسے بھی روحانی طور پر نقصان پہنچنا چاہیے۔ وہ بھی محسوس کرے کہ سر درد کیا ہوتا ہے، وہ بھی محسوس کرے کہ جب پریشانی ہوتی ہے تو معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی محسوس کرے کہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ کیسے آتی ہے، اور وہ بھی محسوس کرے کہ کندھے، پٹھے، گردن یہ کس طرح سے کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے سانس نہیں لے پا رہا ہوتا ہے انسان۔ وہ بھی محسوس کرے کہ چھوٹی سی عمر میں کیسے انسان بلڈ پریشر کا پیشنٹ بن سکتا ہے۔ وہ بھی محسوس کرے کہ کیسے انسان کے ہاتھ پاؤں سوجن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ کہ انسان سوچتا ہے، اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور پھر ایسی نوبت پر پہنچ جاتا ہے جس نوبت پر پہنچنے کے بعد اس کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ واپسی کا راستہ تو پہلے والے نے چھوڑا کہ اس نے تمام تر مقاصد اپنے جو آپ سے پورے کرنا تھے پورے کر لیے۔ اب آپ جو چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی پاسبل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، میں اگین یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اس کے لیے پہلے آپ کو جذباتی طور پر طاقتور ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو روحانی طور پر طاقتور ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو معاشی طور پر طاقتور ہونا پڑے گا، کیونکہ کسی سے اگر بدلہ لینا ہے تو آپ کمزور رہ کر بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کو طاقتور بننا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سر کیا پھر ہم ملینئر ہو جائیں تو پھر اس سے بدلہ لیں گے؟ کیا سر ہم پہلے چلے کاٹیں تو اس کے بعد بدلہ لیں گے؟ دیکھیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ چلے کاٹیں یا نہ کاٹیں، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھانا کھانا چھوڑ رہے ہیں، کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں کسی کی وجہ سے، یعنی کسی کے جانے کی وجہ سے آپ نے کھانا کھانا چھوڑا ہے یا کھانا کھانا شروع کیا، یہ آپ طے کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ رہ کر بھی آپ عذاب میں تھے، اس کے بعد بھی رہ کر اگر عذاب میں رہنا تو پھر اللہ حافظ ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ پہلے تو طے کیجئے کہ اس سے بدلہ لینا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، یا اس کو ٹھیک کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، لیکن ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، اور جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو آپ کے معاملات میں آسانی آ جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کا خیال کرے۔ اور وہ لڑکا جو بھاگ رہا تھا، جو کہتا تھا کہ پہلے تو کہتا تھا کہ میں مسجد نبوی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درمیان میں بھاگ گیا، اب دوبارہ سے اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے اور لڑکی کے گھر والوں کو منانے کے لیے منتیں ترلے کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس خاتون نے سب سے پہلے اپنے آپ کو طاقتور کیا، اور اس کو پھر جذباتی طور پر روحانی طور پر کمزور کیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے۔ آپ کا شکریہ۔